الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا وہ آئے جن کے لیے کعبہ بھی ترستا تھا جس چمن میں میرے آقا نے زلفاں کھولیا لے چلی بادے صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں تاروں سے کہو کہ اب وہ کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، عزیز محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 5 ربیع الاول ماہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اولین آخرین کے سردار، ساقی کوثر، شافع محشر، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو اسی نسبت سے آپ حضرات کے سامنے آپ کی ولادت باسعادت آج کے جمعہ مبارک میں عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں اس رنگ میں قبول فرمائے کہ ماضی کے سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ ربیع الاول کا معنی پہلی بہار، کیا معنی ہے؟ پہلی بہار۔ ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلی۔ میرے آقا خود بھی بہار ہیں اور تشریف لائے بھی بہار کے مہینے میں۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، ارے وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ حضور آئے کائنات کے اندر بہار آ گئی، کہو بے شک سارا جہاں معطر ہو گیا۔ کیوں؟ آقا نامدار آ گئے، مدینے کے تاجدار آ گئے، انبیاء کے امام آ گئے، کائنات کے سردار آ گئے، اس امت کے غمخوار آ گئے۔ میرے آقا کی آمد اور سیرت ہوا کی مانند ہے۔ جس طرح کوئی انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح حضور کی سیرت اور آپ کے کردار کے بغیر کوئی انسان نہیں رہ سکتا۔ ہوا 1 منٹ کے لیے رک جائے، 8 ارب انسانوں کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا میرے آقا کی آمد اور حضور کی سیرت جو ہے ہوا کی مانند ہے، کہو بے شک۔ میرے آقا کی زبان مبارک لسان اللہ، شفقت رحمت اللہ، حکم امر اللہ، دستور آئین اللہ، سبق لا الہ الا اللہ، وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ میرے آقا کی صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، سیرت کردار، صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت کے اندر جمال ہے، سیرت کے اندر کمال ہے، دیکھو تو بالکل یہی آمنہ کا لال ہے۔ صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، کتاب ملی کتابوں میں سے اعلیٰ، یار ملے یاروں میں سے اعلیٰ، شہر ملے شہروں میں سے اعلیٰ، نبوت ملی نبوتوں میں سے اعلیٰ، ازواج ملی ازواج میں سے اعلیٰ، خلق ملا چاند تاروں سے اعلیٰ، معبود ملا سبحان ربی الاعلیٰ۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ رانا صاحب ستے پہ
میرے آقا کا بچپن اعلیٰ، کہو بے شک، لڑکپن اعلیٰ، جوانی اعلیٰ، بڑھاپا اعلیٰ، زلفیں اعلیٰ، بحیثیت شوہر ہونے کے اعتبار سے حضور اعلیٰ، سپہ سالار ہونے کے اعتبار سے اعلیٰ، نام میں اعلیٰ، کام میں اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ۔ جامع مسجد ایوب میں آنے والوں، میرے آقا کا رب نے سینہ بھی اعلیٰ بنایا، پسینہ بھی اعلیٰ بنایا، محمد کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا۔ میں تو ستا پیا سی گا 12:10 تے آنکھ کھولی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا آنا ثمرۃ دعوتی ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر بن کے آیا۔ انہوں نے دعا مانگی تھی نا جب کعبہ تعمیر کیا، ربنا تقبل منا ربنا وجعلنا، پھر آخری تیسری دعا یہ مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ رسول ایسا بھیج یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ انا ثمرۃ دعوتی ابی ابراہیم، حضور نے فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر بن کے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں بڑی دعائیں مانگی، لیکن 2 دعائیں ایسی مانگی کہ اللہ کے خزانے کی روح کو لوٹ لیا۔ ایک دعا مانگی زمزم والا آ گیا، دوسری دعا مانگی آب کوثر والا آ گیا۔ انہوں کوثر والا کدھا ہے امام اللہ حضور دے والد ماجد دا نام حضرت عبداللہ، کی نام ہے حضرت عبداللہ، والدہ کا نام حضرت آمنہ۔ ان دونوں کا جب نکاح ہو گیا کچھ عرصہ وہاں رہے، پھر واپس مکے آ گئے۔ چند مہینے مکے میں گزارنے کے بعد حضرت عبداللہ بغرض تجارت کے لیے ملک شام سفر کے لیے روانہ ہونے لگے۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا میں ملک شام جا رہا ہوں تجارت کے لیے، میں جب واپس آؤں میرا استقبال کرنا۔ کہو اللہ، بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ میں جب واپس آؤں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر گھر کے اندر میرا استقبال کرنا۔ رخصت ہونے لگے، حضرت آمنہ نے اپنے خاوند کو دروازے تک رخصت کیا۔ پھر مجھے کہنے دے، تقدیر کہہ رہی تھی، آواز آ رہی تھی، او عبداللہ، او جانے والے عبداللہ، آمنہ کا جی بھر کے چہرہ دیکھ لے، تو آج کا گیا ہوا قیامت تک واپس نہیں آئے گا۔ کہو آواز آ رہی تھی، آمنہ عبداللہ کا جی بھر کے چہرہ دیکھ لے، زیارت کر لے، رج رج کے ایدہ دیدار کر لا۔ یہ ملک شام تجارت کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ تیرا خاوند اس سفر میں جنت کی طرف جا رہا ہے۔ کسے پتا تھا؟ اللہ کو پتا۔ وہ روانہ کر رہی ہے، یہ جا رہے ہیں، قافلے جاتے، 2 مہینوں بعد قافلے واپس آتے۔ 2 مہینے گزر گئے، جب قافلے واپس آئے حضرت آمنہ حضور کی والدہ ماجدہ دروازے کے سوراخوں سے دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر، میرا گوہر، میرے سر کا تاج نظر نہیں آ رہا۔ قافلے گزرتے جا رہے ہیں، آپ کی نظر ٹکی ہوئی ہے، عبداللہ نظر نہیں آ رہا۔ جب سارے قافلے گزر گئے اور پتہ کراؤں عبداللہ کیوں نہیں آیا، جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ عبداللہ کا تو 1 مہینے پہلے اسے بخار ہوا تھا، وہ ادھر ہی فوت ہو چکا ہے، اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ کہو اللہ، بڑا امتحان، اور اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔
سیدہ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں سرکار جب میرے بدن کا حصہ بن گئے، سمجھ گئے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں سرکار جب میرے بدن کا حصہ بن گئے میرے اندر بڑی عجیب تبدیلیاں آ گئیں۔ اماں جی لوگ پوچھتے ہیں کیا تبدیلیاں آ گئیں؟ اماں جان فرماتی ہیں جب میں مکے کی گلیوں سے گزرتی میرے قدموں کے نیچے کوئی پتھر بھی آ جاتا وہ بھی ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتا تھا۔ اماں جان فرماتی ہیں میں جب گزرتی مجھے ہر طرف سے سلام کی آوازیں آتی، نبی کی اماں تجھے سلام، نبی کی اماں تجھے سلام۔ درخت جھک جھک کے مجھے سلام کر رہے ہیں، پتھر اٹھ اٹھ کے مجھے سلام کر رہے ہیں، میرے پسینے سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، میرے لعاب سے بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ لوگ جاتے ہیں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے، عورتیں بھی جا رہی ہیں۔ اماں جان فرماتی ہیں میں جب کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی میں قریب ہوتی میرا چہرہ دیکھ کر کنویں کا پانی جوش مارتا ہوا کناروں پہ پہنچ جاتا تھا تاکہ آپ نو پانی پرنچو آسانی ہو جائے۔ مکے کی عورتیں ہاتھ پکڑ لیتی، آمنہ 5 منٹ ذرا اور رک جا، اسی بھی اپنے مشکیزے پر لئیے کرو سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے اندر بڑی عجیب تبدیلیاں آ گئیں، عجیب عجیب خواب آنے لگ گئے، کوئی ڈرونے خواب نہیں، کوئی سانپ بچھو نظر نہیں آ رہے، جس طرح عام عورتوں کو گائے بھینس نظر آتی ہے مجھے کوئی ڈرونے خواب نہیں، عجیب عجیب اچھے اچھے خواب نظر آ رہے ہیں۔ اماں جان کیا خواب نظر آتے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں حضور کی ولادت سے پہلے رب نے مجھے خواب کے اندر 1,24,000 انبیاء کی زیارت کروا دی تھی۔ بڑے اچھے خواب آ رہے ہیں، ایک ایک رات ہزار انبیاء کی زیارت۔ سیدہ فرماتی ہیں پیر کا دن آ گیا۔ کیڑا دن؟ پیر کا دن آ گیا، صبح کا وقت ہے، وقت بھی بڑا، آنے والا بھی بڑا، وقت بھی برکت والا، آنے والا بھی برکت والا، وقت بھی نور والا، آنے والا بھی نور والا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اماں جان فرماتی ہے جب حضور کی ولادت ہو گئی سارے مکے میں روشنیاں ہو گئی، قحط دور ہو گیا، خوشبوئیں پھیل گئی، آسمانوں سے فرشتے اتر کر مجھے سلام کرنے آ رہے ہیں۔ یا اللہ میرے گھر کے اندر اتنا تیل بھی نہیں کہ میں گھر میں جلا کر روشنی کر لوں۔ آواز آتی ہے آمنہ فکر نہ کر، تیری گود کے اندر ایسا روشنیوں والا لال آیا ہے کہ اب سارے جہان کے اندر اسی کی روشنیاں ہوں گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سراج منیر میرا پیغمبر، کہو بے شک قرآن میں اللہ نے فرمایا سراج منیر، ایک ہوتا ہے رانا صاحب منور، ایک ہوتا ہے منیر۔
منور اسے کہتے ہیں جو خود روشن ہو، اور منیر اسے کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور قدموں میں بیٹھنے والوں کو بھی روشن کر دے۔ منیر سراج منیر، خود بھی روشن، قدموں میں آنے والوں کو بھی روشن۔ میں ذرا کھول دینا، سمجھا دینا۔ خود بھی روشن، قدموں میں آنے والوں کو بھی روشن۔ امیر صاحب آئے ابو بکر، کون؟ ابو بکر، کلمہ پڑھا، قدموں میں بیٹھے، روشنی ملی۔ ابو بکر نہیں بلکہ صدیق اکبر بن گئے۔ آئے عمر بن خطاب، کون؟ عمر بن خطاب، کلمہ پڑھا، قدموں میں بیٹھے، روشنی ملی، فاروق اعظم بن گئے۔ سمجھ گئے ہو نا؟ آئے عثمان بن عفان، قدموں میں بیٹھے، روشنی ملی، عثمان غنی ذو النورین بن گئے۔ آئے علی بن ابی طالب، قدموں میں بیٹھ گئے، روشنی ملی، علی شیر خدا بن گئے۔ آئے ابو ہریرہ، قدموں میں بیٹھے، روشنی ملی، حافظ الحدیث بن گئے۔ آئے عبداللہ ابن مسعود، روشنی ملی، فقیہ امت بن گئے۔ آئے عبداللہ ابن عباس، قدموں میں بیٹھے، روشنی ملی، مفسر قرآن بن گئے۔ آئے خالد بن ولید، روشنی ملی، سیف اللہ بن گئے۔ آئے حنظلہ، روشنی ملی، غسیل الملائکہ بن گئے۔ آئے ابو عبیدہ، قدموں میں بیٹھ گئے، روشنی ملی، امین امت بن گئے۔ آئے حبشے سے چل کر غلام بلال، قدموں میں بیٹھے، ایسی روشنی ملی، ایسی روشنی ملی کہ یہ چلتے فرش پر ہیں، جوتیوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ روشنی ملی، سمجھ آئے گی نہیں؟ سراجم منیرہ، خود بھی روشن ہے، قدموں میں بیٹھنے والوں کو بھی روشن کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، کوئی بھی بچہ دنیا میں آتا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔ میرے آپ کے آقا جب دنیا میں تشریف لائے، حضور مسکراتے ہوئے تشریف لائے، کہو سبحان اللہ۔ اور جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، میں اور آپ جب دنیا میں آئے، قیامت تک آنے والے جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، پیدا ہونے والے بچے کی پیشانی پر لفظ موت لکھا ہوتا ہے کہ اس نے ایک دن مرنا ہے۔ اس آنے والے کو پہلے دن سزائے موت سنا دی جاتی ہے، پیشانی پہ لفظ موت لکھا ہوتا ہے۔ میرے آپ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے، حضور کی پیشانی پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ ادھر حضور دی ولادت ہو گئی کر، ابا جی تک توڑ گئے سی، اللہ نو پیارے ہو گئے۔ دادا جان عبد المطلب کہاں تھے؟ وہ اللہ کے گھر تھے۔ کہاں تھے؟ اللہ کے گھر، بیت اللہ میں۔ اب وہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب کتنے رکھتا ٹھنڈا پانی ہے، اچھا تم چاندہ گلا بہ جائے۔ دادا جان عبد المطلب اللہ کے گھر میں موجود، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تو نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے۔ کتنے؟ 10 بیٹے عطا کیے، ان میں جو سب سے حسین و جمیل، جو سب سے خوبصورت تھا، وہ تو نے واپس لے لیا۔ کون؟ حضرت عبداللہ۔
یا اللہ جو سب سے خوبصورت تھا وہ تو نے واپس لے لیا، میں نے کوئی جزا فضا نہیں کی، میں نے کوئی واویلا نہیں کیا، یا اللہ میں نے تو صبر کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہو آمنہ گھر کے اندر ہے، بچہ بچی کی ولادت کا وقت قریب ہے، غلاف کعبہ پکڑ کر حضرت عبد المطلب کہہ رہے ہیں رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاوے میرا۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ مل جائے کی بنے گا؟ اللہ کی رحمت کی ایک نظر مٹھ مٹی پر پڑ جائے اللہ مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی ایک نظر آزر کے بت خانے پر پڑ جائے، توحید کی شمع روشن کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت والی ایک نظر پہاڑوں والے شہر مکہ پر پڑ جائے، اپنا گھر بنا کر زمزم کے چشمے جاری کروا دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی ایک نظر جنت کے گمنام پتھر حجر اسود پر پڑ جائے، اتنی عظمتیں عطا کرتا ہے، انبیاء کا سردار بھی چومتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کی رحمت والی ایک نظر کنویں کے قیدی پر پڑ جائے، اللہ اس یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی ایک نظر جب مکے کے یتیم پر پڑ جائے، اس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کر انبیاء کا بھی امام بنا دیتا ہے۔ یا اللہ رحمت کی ایک نظر کر دے، دعا مانگ رہے ہیں، ادھر ولادت ہو گئی۔ حضرت آمنہ نے خادمہ کو بھیجا، صہیبہ جا جلدی جا، دادا جان اللہ کے گھر میں ہیں، جا کے ان کو خوشخبری سنا دو۔ کیا خوشخبری سنا؟ ان کو بتا کہ تو مکے کا متولی ہے، تیرے گھر میں 2 جہانوں کا متولی آ گیا، تو مکے کا سردار ہے، تیرے گھر میں 2 جہانوں کا سردار آ گیا۔ عبد المطلب آئے، جلدی سے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، کون؟ عبد المطلب۔ حضرت آمنہ نے گھر کا دروازہ کھولا، اندر سے خوشبوئیں کے حلے آ رہے ہیں۔ آمنہ خوشبو کہاں سے لے کر آئے؟ ابا جان میں کوئی دکان نہیں جانتی، مجھے کسی مارکیٹ کا نہیں پتا، بس آپ اندر تشریف لائیں، اللہ نے مجھے خوشبو والا بیٹا عطا کر دیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک گھر اور کہہ رہے ہیں، صرف اس گھر میں خوشبو نہیں، سارے مکے میں خوشبو، صرف آمنہ کے گھر میں روشنی نہیں، سارے مکے میں روشنی ہو گئی۔ امیر صاحب اللہ کی شان دیکھو، جس سال حضور نے آنا تھا، جس سال حضور کی ولادت ہوئی، جن جن عورتوں کے ہاں بچہ بچی ہونے والا تھا، اللہ نے کسی عورت کو اس سال بچی نہیں عطا کی، اللہ نے سب کو بیٹے عطا کیے تھے۔ اے حضور دی آمد دی خوشی، کیوں؟ مکے والے بچیوں کو ذبح بھی کر دیتے تھے، زمین میں دفن بھی کر دیتے تھے، اور حضور تو رحمت للعالمین ہے، ان کے آنے پر مکے والے یہ کام نہ کرے، اللہ نے اس لیے اس سال سب کو بیٹے ہی عطا کر دیے۔ دادا جان عبد المطلب نے پوتے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یا اللہ تو نے عبداللہ لے لیا، عبداللہ لے لیا، لیکن عبداللہ سے کئی گنا خوبصورت پوتا مجھے عطا کر دیا۔ آپ نے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، لے کر جا رہے ہیں۔ اماں آمنہ نے پوچھا ابا جان
میرے بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ فرمایا او بیٹی میرا دل کرتا ہے اس آنے والے بچے کو میں اللہ کے گھر کی زیارت کرا لوں، اللہ کے گھر کا طواف کروا لوں اور کعبے کا دیدار بھی کروا دوں اور کعبے کو بتا دوں او کعبہ تجھے آباد کرنے والا آ چکا ہے۔ تھوڑی سبحان اللہ نہیں نکلی، سارے بس دیکھ ہی رہے ہو کری صاحب کہتے کی بھائی وہ گل سمجھ آوے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ آپ لے کر جا رہے ہیں امیر صاحب، آپ لے کر جا رہے ہیں، جب جا رہے ہیں راستے میں سلام کی آوازیں، درخت بھی سلام کر رہے ہیں، پتھر بھی سلام کر رہے ہیں، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے۔ حضور جہاں سے گزرے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں ابو جہل کے کنکر بول پڑے، اللہ کرے مجمع بھی بول پڑے۔ حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، آیا ابو جہل اور کہنے لگا او محمد اگر تو سچا نبی ہے، تو نبی آخر الزمان ہے، اگر تو اللہ کا پیغمبر ہے تو پھر مجھے بتا یہ میری بند مٹھی کے اندر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز خود بتا دے میں کیا ہوں؟ حضور نے اشارہ کیا، ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر کنکریوں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ٹائم ہی بڑا ہو گیا اور حضور فرماتے ہیں صحابہ سے، آپ نے فرمایا کہ اعلان نبوت سے پہلے مجھے پتھر اٹھ اٹھ کر سلام کیا کرتے تھے، میں ان پتھروں کو آج بھی پہچانتا ہوں، وہ پتھر بھی مجھے پہچانتے ہیں۔ پھر مجھے کہنے دو اگر حضور اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ان سلام کرنے والے پتھروں کو پہچانتے ہیں، پھر قیامت کا دن آئے گا، حضور اپنا ذکر سن کر خوش ہونے والے ان امتیوں کو بھی پہچان لیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ یہیں سے ہی انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں